سب سے بڑی اہم کوالٹی کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بڑی ایکٹیو بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، ایک بڑی نظر رکھتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اوبویسلی، اور ان کا ایک اپنا بڑا ویژن ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. مجھے الحمدللہ کافی سال ہو گئے ہیں میڈم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھیں، ایک پولیٹیکل اسٹرگل میں تھیں، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے، بہت سارے ینگ لوگ. میرا پرسنلی مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. شی از ون آف مائی فیوریٹ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایز باس اگر لوگ پوچھیں تو میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہے. یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ سخت ہیں، بالکل ہیں. وہ کام پہ جواب طلبی کرتی ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے، باس کا یہی کام ہوتا ہے. اور لیکن اچھی بات ہے جواب طلبی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آن ٹوز رہنا پڑتا ہے. ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں وہ انہوں نے محنت کی عادت ڈالی، کام کرنا سکھایا اور ٹائم لائنس میٹ کرنا سکھایا. اور ہمیں انہوں نے ہیلے بہانے کرنے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ، اور ہمیں کہتی ہیں کہ تم لوگ ینگ ہو، اس ایج میں کیا ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اس وقت ایج میں تم لوگ کو کم وقت زیادہ وقت کی کیا پرواہ ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ ساری جو تربیت انہوں نے کی، اتنا سخت جان بنایا کہ ہر طرح کے آپ حالات کا مقابلہ کر سکو. تو یہ آئی تھنک دس گوز بیک ٹو مریم نواز شریف کہ انہوں نے ہمیں کام کرنا صحیح طریقے سے. سیاست میں محسن کون ہے آپ کا؟ سیاست میں محسن یعنی جنہوں نے جو آپ کو آگے لے کر آئے، پروموٹ کیا، یا آئی مین آگے لے کر آئے، یا جنہوں نے، جس طرح میں نے آپ کو بات کی نا کہ جو آپ کو آگے لے کر آئے سر. مجھے دو لوگ آگے لے کر آئے. مجھے بہت شروع میں حمزہ شہباز صاحب آگے لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر مجھے میڈم مریم نواز نے بہت زیادہ بریک تھرو دیا اور بہت زیادہ پلیٹ فارم دیا. دیکھیں مجھے آپ کس طرح سے، جیسے پی ڈی ایم کا ٹائم تھا جب مجھے میڈم نے بہت زیادہ انکریج کیا، ایک پورا پلیٹ فارم دیا کام کرنے کے لیے. پورا پی ڈی ایم کا ٹائم میں ان کے ساتھ گئی، پورے ملک کے اندر جلسے کیے اور ان کے ساتھ پورا میں گھومی ہر جگہ پر. سندھ بھی گئے ہم، بلوچستان بھی گئے ہم، آزاد کشمیر کی کیمپین میں بھی ان کے ساتھ گئی میں، گلگت بلتستان والی کیمپین میں بھی گئی ان کے ساتھ. اور پھر جب ان کے ساتھ جو کورٹ کچہری والا ٹائم تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر جو تھے وہ سارا. پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے 21 اکتوبر والا جلسہ تھا، اس پہ مجھے بہت بڑا ٹاسک دیا ہوا تھا انہوں نے مجھے، جب میاں محمد نواز شریف جب واپس آئے تھے، یوتھ موبلائزیشن کا اور لڑکیوں کی موبلائزیشن کا. وہ بڑا ایک مشکل کام تھا جو میں نے ان کے ساتھ مل کر کیا، اور انہوں نے ٹاسکنگ کی ہوئی تھی. پھر جیسے الیکشن کیمپین میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹاسکنگ کی. پھر جیسے الیکشن کیمپین میں انہوں نے بڑا مطلب بہت اپنی NA 119 کی کیمپین میں نے کی جا کر ان کے حلقے میں بہت زیادہ. پھر پوسٹ الیکشن جیسے انہوں نے جب آ گئی میں اسمبلی بن گئی، اس کے بعد انہوں نے مجھے میڈیا کی ٹاسکنگ کی ہوئی تھی کہ میڈیا پہ میں بہت ریگولر جاتی تھی ٹاک شوز وغیرہ میں. وہ مجھے میڈم نے جو ہے اس کی مجھے بھیجنا شروع کیا اور مجھے کہا کہ میڈیا پہ آؤ. پھر اس کے بعد پھر وہ مجھے جیسے کیبنٹ میں لے کر آئیں، یہ پرائز کنٹرول والا، فوڈ سیفٹی والا. تو مطلب یہ ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے جو اوپن اپ کیا پلیٹ فارم، اور میڈیا والا بھی اور سیاست والا بھی، یہ دونوں کیے میڈم. اچھا، آپ مختلف ریسٹورینٹس کو جا کے چیک کرتی ہیں وہاں پہ کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سفارشیں تو آتی ہوں بہت زیادہ. جب کوئی ریڈ کر کے آتی ہوں، میں کل بھی اپنے کولیگ سے کہہ رہی تھی کہ ریڈ کر کے آنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل اس کے بعد والا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت بڑا پریشر کا ٹائم گزرتا ہے. سفارشیں آتی ہیں، جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں. ہائیسٹ سفارش کس کی ہے یہ؟ بہت بہت جگہوں سے آتی ہے، ہر جگہ سے تقریباً آتی ہے. لیکن میں صرف اس میں ایک چیز کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ ان سب سفارشوں کو نظر انداز کرنا صرف ایک وجہ سے پاسبل ہے کہ مجھے آج تک میری CM نے، میری باس نے کبھی ایک لفظ کے لیے بھی کہیں پہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا، کہیں پہ لچک دکھانے کے لیے نہیں کہا، کہیں پہ کسی چیز کو ایک لفظ بھی کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا آج تک، شکر الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہر بڑی سے بڑی سفارش کو بھی نظر انداز کر پاتی ہوں میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی جو سپورٹ ہے میرے پیچھے، اور جو بیکنگ ہے، اور جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ چھوٹی جگہ ہے، یہ بڑی جگہ ہے، یا اس سے رک جاؤ، یا تھوڑا آہستہ چلو، یا کچھ. اور جو یہ ان کی طرف سے جو کبھی ایک لفظ کا بھی جو کبھی نہیں آیا نا پریشر، بلکہ انہوں نے انکریج بہت دفعہ کیا ہے. انہوں نے ایکسیلنٹ دیا، انہوں نے شاباش دی، انہوں نے سراہا، انہوں نے مزید اور کام بڑھانے کے لیے کہا، لیکن کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا. کسی کولیگ منسٹر، کسی کولیگ، کیونکہ بہت سارے ناراض ہوں گے اب تو. اچھا، اس وجہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے، دیکھیں ان کی بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں
میں ان کی سچویشن سمجھ رہی ہوتی ہوں. بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں کسی جن کا ان کے حلقے میں تعلق ہوتا ہے, ان کے کانسٹیچوئنسی کے تعلق ہوتے ہیں, ان کے بزنس کمیونٹی سے تعلق ہوتے ہیں, ان کے وہ جو جن کے ساتھ ہم ریٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی تو معاشرے میں سب سے تعلق ہوتا ہے. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو کہنا ہوتا ہے. تو اب تک تو مجھے لگتا ہے میرے آدھے سے زیادہ کولیگس مجھ سے یا تو نفرت کرتے ہوں گے یا ناراض ہوں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا میں بات کروں کہ کسی کی سفارش کبھی مانی ہوگی آپ نے؟ دیکھیں سفارش ماننا کس سینس میں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک چیز غلط ہے اور اس کو بند کر دیا ہے تو اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کو فوراً کھول دو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا. کبھی نہیں کھولا میں نے کبھی بھی کسی کے کہنے پہ کہ اس کو فوراً پیچھے ہٹ جائیں, اسٹیپ بیک کر جائیں, ایسا نہیں کیا کبھی بھی. اس بات پہ اگر کوئی خفا ہوا تو میں نے خفا بھی ہونے دیا ہے, اس کا خفگی کا ٹول لیا ہے. اور یہ ٹول یہاں تک نہیں رہتا, یہ ٹول آگے جاتا ہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا ادراک ہے مجھے کہ جب کل کو یہ ٹینیور ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ جب اپنے پولیٹیکل حلقوں میں آئیں گے تو شاید مجھے اپنے ان بہت سے لوگوں نے جنہوں نے دعوت رکھ لی ہوگی اس وقت کی اس کو فیس کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے آنے والے وقت میں. لیکن بات یہ صرف کہنے کی کہ اس وقت میرا پروفیشنلی اسپیکنگ یا ایتھیکلی اسپیکنگ, جو میں نے ایتھکس کا درس بہت بچپن میں اپنے والد سے لیا تھا, وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے. مختلف لالچ دینے کی مطلب مراد دینے جی بالکل, اس میں آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ہوتا ہے. اس میں تھریٹ بھی ہوتا ہے, اس میں بہت سارے چیلنجز آپ کو تھریٹس ملتے ہیں؟ جی تھریٹس بھی آتے ہیں اس میں آپ کو وہ جو آپ پوچھنا چاہیں گے اگلا سوال کہ کیا کوئی پہلے میں یہ کویسچن پہلے اس پر آئیں گے کہ آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں؟ جی بالکل تھریٹس آتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. بہت ڈائریکٹ کوئی سامنے آ کے تو نہیں کہہ دیتا نا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن ڈیفینیٹلی طریقے سے میسیجنگ ہوتی ہے, جیسے کہ تگڑی جگہوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں, تھوڑا آرام سے چلیں, پیچھے رہیں ان جگہوں سے, اتنے عرصے سے چل رہا ہے چلنے دیں آپ بھی. بہت ساری چیزیں. پھر جیسے شروع میں تو مجھے وہ آتی تھی جب میں بہت زیادہ منڈیوں وغیرہ پہ جاتی تھی کہ یہ منڈیوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں سے لوگ اکثر وہ بھیج دیتے تھے, ویڈیوز سرکولیٹ کر دیتے تھے, فائرنگ ہو رہی ہے, ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, فائر مار دینا ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسے کر دینا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اس گیم کا, یہ جگہ ایسی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. یہ ہمیں تو آپ کس طرح پہ ڈیل ٹیک آن کرنا ہے. اگر کوئی تھریٹ کر رہا ہے کچھ نہیں, میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں. اور میں نے کبھی آج تک اپنی باس کو, وزیر اعلیٰ کو کبھی کمپلین نہیں کیا کہ مجھے کیسا میسیج آتا ہے, کیونکہ میں اس کو فیس کرتی ہوں خود ہی. اور میں نے کبھی بھی ان سے نہیں کہا کہ مجھے سیکورٹی دے دیں یا مجھے کوئی ایکسٹرا کچھ کر دیں اس طرح سے, یا یہ تھریٹ آ رہا ہے میں نہیں جاؤں گی, یہ تھریٹ آ رہا ہے میں ڈر جاؤں گی, یا میں کیا کروں کیسے کروں. آئی ہینڈل اٹ مائی سیلف اینڈ آئی جسٹ ٹیک اٹ ایزی. اور میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ یہ اس کام کا, جس کام پہ میں ہوں, اس چیز کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. کسی نے کبھی کوئی خدا نہ خاصا کوئی اس طرح کوئی کوشش بھی کی ہو؟ نہیں, ابھی اس طرح سچ میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتی, مجھے کوئی ہارم نہیں. اچھا, جس طریقے سے آپ ریٹ کر رہی ہوتی ہیں ریسٹورینٹس میں, اور پھر آپ جاتی ہیں وہاں پر, اوبویسلی اگر کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ پھر بند بھی کروا دیتے ہیں, پھر آفرز بھی تو کرتے ہوں گے وہ؟ جی بالکل, آفرز بھی آتی ہیں. آفرز زیادہ آتی ہیں تھریٹ سے, کیونکہ پہلا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آفر جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, برائب کی صورت میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی کرتا ہوگا, یا انسینٹیوائز کرنا, یا کچھ مختلف طریقوں سے کہنا. تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کام کے اندر, یہ کام امبیڈڈ ہے اس کے اندر یہ چیزیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو فیس کرنا پڑتا ہے ڈیلی. اور ظاہر بات ہے, میں اگر اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوگا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ بک گئی, فلاں جگہ, یہ کام ہی ایسا ہے, یہ محکمہ ہی ایسا ہے.